خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے نور فشاں لا الہ الا اللہ۔ حضرات، آج ہم تذکرہ اس عظیم الشان شخصیت کا کریں گے جس کے نام پر اکابرین شہنشاہ فخر محسوس کرتے تھے۔ چیف جسٹس آف ریاست سارنگپور، شہنشاہ روحانیت، تلوار کے دھنی، دل کے غنی، بادشاہ حلم و کرم، عاشق شاہ امم، راضی برضائے الہی، اہل شجاعت، صاحب شمشیر، شہ سوار، سادات سردار میر مردان علی زیدی الواسطی۔ سلام علیکم، میں سید دانش علی زیدی الواسطی، میں بات کر رہا ہوں اپنے جد امجد دادا محترم سادات میر مردان علی زیدی الواسطی صاحب کی۔ آپ سارنگپور کے جاگیردار تھے۔ آپ کے ہولکر اور سندھیا شاہی خاندانوں سے قریبی تعلقات تھے۔ آپ نے سارنگپور میں ایسی حکومت قائم کی جس کی مثالیں آج تک دلتی ہیں۔ تو آئیے محب اہل بیت، عاشق حسین، عالی جناب سید میر مردان علی زیدی الواسطی صاحب کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ سارنگپور مدھیہ پردیش میں راج گڑھ ضلع کا ایک شہر اور تحصیل ہے۔ یہ کالی سندھ ندی کے کنارے آگرہ ممبئی راج مارگ پر بسا ہے۔ اس شہر کی گنتی سب سے پرانے تاریخی مقاماتوں کی فہرست میں ہوتی ہے۔ یہ ایک قدیمی شہر ہے۔ بقول بزرگوں کے اس شہر کی آبادی بہت طویل تھی۔ یہاں پر 52 بازار، 53 بجریوں کا ہونا بتایا جاتا ہے۔ ہر قوم کے انسان یہاں آباد تھے۔ دور بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ اب یہ موجودہ دور میں صرف ایک تحصیل ہے جو راج گڑھ ضلع میں آتا ہے۔ آثار قدیمہ اس کی حقیقت آج بھی بیان کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مغل دور کے پہلے بھی جو حکمراں گزرے، سارنگپور سب کے زیر سایہ رہا، مگر سب سے زیادہ یہاں ہولکر راج ونش کا اثر رہا ہے۔ باوجود اس کے سارنگپور دیواس ریاست کے ماتحت تھا۔ یہاں پر ایک وقت میں دیواس ریاست کی 2 حکومتیں جو بترتیب اس طرح تھیں: مہاراجہ دیواس کے بڑے بیٹے کی ریاست بڑی پاتھی اور چھوٹے بیٹے کی ریاست چھوٹی پاتھی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس ترتیب کی وجہ سے یہ شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ بات سن 1809 عیسوی مطابق 1230 ہجری کی ہے۔ اس وقت سارنگپور جاگیرداری کی باغ ڈور سید میر مردان علی زیدی الواسطی کے ہاتھوں میں تھی۔ ابو الفرح واسطی آپ کے جد امجد تھے اور آپ کے بزرگوں میں ہی سپہ سالار ہمایوں، سید جمال الدین اور سید جلال الدین بھی تھے۔ دور مغل میں آپ کے بزرگ سید حسن اور سید حسین بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ میر صاحب کو شجاعت ورثے میں ملی تھی۔ 13ویں صدی ہجری کے ابتدائی سالوں میں میر مردان علی اپنے عروج پر تھے۔ یہ سارنگپور کے سردار تھے اور بہت بڑے شہ سوار تھے۔ ان کے ساتھ 1000 سوار ان کے ساتھ تھے اور ان کا لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں کیلا ہتھوڑا رکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے اور لگام کو گھوڑے کے منہ میں دبا کے وہ یہ حملہ کرتے تھے توپ خانے پر، اور توپ خانے کے نوزل پہ کیل رکھ کے وہ ہتھوڑا مار دیتے تھے جس سے توپ بیکار ہو جاتی تھی، اور یہ تلواروں سے لڑکے اور مارکے کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ 4 ساتھی ان کے اور تھے۔ ہولکر کو ان کی مدد کی ضرورت پڑی تو یہ ان کے گھر میں آ کے 20 دن تک مہمان رہے اور انہوں نے پلان کیا، اور ان کے 4 ساتھی جن کا نام میر سید نیاء الدین اور میر گھانسی اور وزیر حسین صاحب
اور نواب رجاورہ اور امیر خان روہیلا، یہ 4 ساتھی اور تھے. ان سب کی مدد سے ہولکر کو اس کی اسٹیٹ واپس ملی. یعنی میر مردان علی صاحب کو ہولکر اسٹیٹ نے پسند کیا اور آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کو انہوں نے اپنا فوج کا سپہ سالار بنایا اور آپ سپہ سالاری میں رہے. اور ان کے ساتھ سارنگپور میں جتنے بھی جنگجو سادات تھے، اس کے علاوہ پٹھان واڑی والے اور وزیر حسین صاحب کا پورا خاندان اور ان کی فوج سب میر مردان علی کے ساتھ رہتی تھی. میر مردان علی زیدی صاحب کے ہی وقت میں میرے بزرگ سید نیاز الدین عرف میر گھانسی بھی تھے. آپ کے پاس بھی اپنا فوجی دستہ تھا. جب میر مردان علی صاحب نے مہاراجہ ہولکر کی مدد کری، اس وقت میر مردان علی صاحب کے ساتھ میر گھانسی کی فوج بھی شامل تھی. سید میر مردان علی زیدی صاحب کی علمی زندگی کے مطابق سادات سارنگپور نے بتایا، اس بات سے میر صاحب کی علمی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1809 عیسوی میں آپ کے دور حکومت کے وقت سادات سارنگپور میں بہت عظیم شخصیتیں موجود تھیں، جن میں سید کرام الدین رضوی جیسے نام ہیں. جناب اختر حسین زیدی صاحب کی کتاب کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میر صاحب کے دور میں سادات سارنگپور میں تعلیم اپنے عروج پر تھی. سید مردان علی کے زمانے سے لے کے تعلیم کا عورتوں میں، خواتین میں، بچے ہم نے دیکھا، یہاں تک کہ مردان علی کے زمانے سے بھی بہت پہلے سے تعلیم کا زور ہے. اور یہ اردو تو خیر اب آئی ہے، اس کے بہت پرانے زمانے سے ہمارے پڑھائی لکھائی کا، اس کا فارسی اور عربی کا تعلیم تھی عورتوں میں، خواتینوں میں. ہاں، آپ کی تعریف یہ ہے کہ اس زمانے میں عربی اور فارسی چلتی تھی. آپ عربی اور فارسی کے بھی خاندان کے حساب سے قابل ترین انسان تھے. میر صاحب کے پرپوتے سید باقر علی زیدی نے بتایا، میرے دادا جو تھے وہ میر مردان علی تھے. وہ اسٹیٹ کے زمانے میں انہوں نے جاگیر دے رکھی تھی. وہ جاگیر نیا باغ کہلاتا ہے جس میں کہ ہم رہتے ہیں آج کل. وہ اس میں ان کا انتقال ہوا میر مردان علی صاحب کا، وہ میرے پردادا تھے. تو ان کا گنبد یہیں نئے باغ بنا ہوا ہے. یہ جو گنبد بنا ہوا ہے یہ بہت پرانا ہے، اس پہ کتبہ لگا ہوا ہے وہاں پر. اس کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ کب کا بنا ہوا ہے، ان کا انتقال کب ہوا میر مردان علی صاحب کا، میرے پردادا کا. میر صاحب نے سارنگپور میں جو گنگا جمنی تہذیب قائم کی، اس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے. شری میر مردان علی جی کمانڈر صاحب نے نیل کنٹیشور مندر جو کہ سارنگپور میں اے بی روڈ پر بنا ہوا ہے، وہ مندر اے بی روڈ جس سمے اسٹیٹ کے زمانے میں بنائی گئی تھی، اس سمے بیواس مہاراجہ کے ٹھیکیدار نے مندر کو توڑنے کا آدیش دے دیا تھا، جس کو روکنے کے لیے ہمارے شری ماننیہ میر مردان علی جی کمانڈر صاحب سارنگپور سے گھوڑے سے بیٹھ کر دیواس گئے. دیواس سے جا کر وہاں کے دیواس کے مہاراجہ سے ملے. انہوں کو بتایا کہ یہ پھول مالی سماج سارنگپور والوں کا مندر ہے. انہوں نے راجہ صاحب دیواس سے نویدن کی. دیواس مہاراجہ نے شری میر مردان علی جی کے کہنے پر، ان کے بتانے پر ان کی بات دیواس مہاراجہ نے سویکار کری اور سڑک کے ٹھیکیدار کو آدیش دیا کہ وہ مندر کو نہیں توڑے. اور اس پرکار سے شری میر مردان علی جی نے ہماری پھول مالی سماج سارنگپور کے سارے ہندو بھائیوں کی بھاونا کی قدر کرتے ہوئے سمے نکال کر کے گئے اور راجہ صاحب سے نویدن کر ہمارا مندر کی سرکشا کریں. سید سربت علی زیدی صاحب نے کچھ اس طرح میر مردان علی صاحب کو یاد کیا. عظمتوں کے پاس با مردان علی،
عظمتوں کے پاس بامردان علی، خاندانی عز و شامردان علی، آپ کے کردار میں مہر و وفا، آپ کے کردار میں مہر و وفا، میر صاحب مہرباں مردان علی، میر صاحب مہرباں مردان علی، علم قرآن آگہی فکر و ہنر، روشنی کے کارواں مردان علی، علم قرآن آگہی فکر و ہنر، روشنی کے کارواں مردان علی، خاندانی عز و شان مردان علی، مالوا کی سرزمین پر مجلسیں، مالوا کی سرزمین پر مجلسیں، ایک حسینی نوحہ خواں مردان علی، ایک حسینی نوحہ خواں مردان علی، آج تک قائم ہے رشتہ داریاں، نیکیوں کی داستاں مردان علی، علم کی خوشبو ہے سارنگپور میں، علم کی خوشبو ہے سارنگپور میں، حکمتوں کے باغباں مردان علی، حکمتوں کے باغباں مردان علی، قوم کو احساس جرت دے دیا، قوم کو احساس جرت دے دیا، باعمل ثروت میاں مردان علی، باعمل ثروت میاں مردان علی، خاندانی عز و شان مردان علی، خاندانی عز و شان مردان علی۔ بہت کم عمر میں میر صاحب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کی خبر جیسے ہی مہارانی صاحبہ ہولکر کو ہوئی تو آپ بہت غمزدہ ہوئیں اور آپ سارنگپور تشریف لائیں۔ سارنگپور کے سردار عالم وقت شہ سوار جناب سید مردان علی زیدی الباستی، میرے دادا کی شہادت کی خبر اندور پہنچی تو مہارانی ہولکر خود بنفس نفیس تشریف لائیں اور میر صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجھے اپنے بزرگوں سے جو معلومات حاصل ہوئی اس کے لحاظ سے ہمارے یہ بزرگ میر مردان علی صاحب، آج ان کا یہاں جہاں آج زیدی ٹریڈرز کے نام سے پیٹھا بنا ہوا ہے، وہ پہلے نیا باغ کہلاتا تھا اور آج بھی نیا باغ کہتے ہیں اسے، جو جانتے ہیں، وہیں پر ان کا مزار ہے اور وہ وہیں سکونت پذیر ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میر مردان علی زیدی صاحب 1813 عیسوی مطابق 1234 ہجری میں محض 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ میر صاحب کو اس دور فانی سے گزرے 200 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر آپ نے جو اپنے دور حکومت میں خدمت خلق بغیر کسی امتیاز کے انجام دی، اس وجہ سے سہارنپور کی عوام کے دلوں میں میر صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کے مقبرے پر عقیدت مندوں کا آنا اور خراج عقیدت پیش کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ میر صاحب سہارنپور کے نہ ڈھلنے والے آفتاب ہیں، جس کی روشنی آپ کے مقبرے پر آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ میر صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔